بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الآثار، تقدیر کا بیان، صفحہ نمبر 19۔ لکھتے ہیں عن عبداللہ بن عمر وقال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدیہ کتابان فقال اتدرون ما هذان الکتابان قلنا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يساد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يساد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه ففي ما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه. فقال سيد وقارب فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. ایک طویل حدیث ہے، حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تشریف لائے. وفی یدیہ کتابان، اور آپ کے دست اقدس میں 2 کتابیں تھیں. ٹھیک ہے، اب کتابیں تھیں، کون سی کتابیں تھیں؟ تو فرمایا کہ 2 کتابیں تھیں. تو فرمایا کہ ایک ہاتھ دائنے ہاتھ میں ایک کتاب اور بائیں میں ایک کتاب تھی. اور کتاب کس طور پہ تھی، اس پہ بعض مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ ظاہر میں نظر آ رہی تھی یا نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ظاہر میں نظر آ رہی تھی، یہ اگلے مضمون سے سمجھ میں آ رہا ہے. وہ دیکھے فی یدیہ کتابان، 2 کتابیں سرکار کے ہاتھوں میں دست اقدس میں تھی، ایک دائیں میں ایک بائیں میں. فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اتدرون ما هذان الکتابان، کیا جانتے ہو یہ کیا کتابیں ہیں؟ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون سی کتابیں ہیں؟ قلنا، صحابہ نے فرمایا لا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے. الا ان تخبرنا، کہ آپ کے بغیر بتائے ہم نہیں جانتے. اس کے مطلب کتاب کے اندر کیا ہے، کیا معاملات ہے، یہ ساری چیزیں جب آپ بتائیں گے تو ہی ہمیں معلوم چلے گا. تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کو کتاب دیکھ رہے تھے، یعنی کتاب ظاہر تھی، حسی طور پر تھی کتابیں، ہے نا، نقطہ اور خیالی وہمی والی نہیں ہے. اچھا، پھر ارشاد فرمایا سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، فقال، نبی پاک نے فرمایا للذی فی یدہ الیمنی، کہ جو میرے دائنے ہاتھ میں کتاب ہے، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب رب العالمین کے پاس سے آئی ہے. فیہ اسماء اہل الجنہ،
جس میں تمام جنتیوں کے نام ہے، وہ اسماء و آبائہم، اور ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے باپ داداؤں کے نام، آبا کا جو ہے آبا اجداد کا نام ہے، وقبائلہم، اور ان کے قبیلوں کے بھی نام ہیں، ثم اجمل علی آخرہم، پھر آخر تک کا ٹوٹل لگا دیا گیا، یعنی تمام جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر تمام کا فہرست بنانے کے بعد سب کا ٹوٹل کہ کتنے جنتی ہیں بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سرکار کے علم پر، سرکار کے علم غیب پر، اور یہ اس عقیدے پر کہ سرکار ہر جنتی کو جانتے، بلکہ ہر جہنمی کو بھی جانتے، وہ آگے انشاءاللہ بھی سمجھ میں آئے گے، پہ ایک روشن دلیل اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے نا، جس میں سرکار نے اتنی وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں بیان فرما رہے ہیں، اور ابھی دیکھیں آگے اور بات واضح ہو جائے گی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں فلا یصعد فیہم ولا ينقص منہم ابدا، کہ لہٰذا ان میں کبھی زیادتی کمی نہیں ہو سکتی، یعنی جو یہ میں کتاب دائنی ہاتھ والا دکھا رہا ہوں، اس میں تمام جنتیوں کے نام، ان کے باپ داداؤں کے نام، قبیلوں کے نام، اور سب کا ٹوٹل لگا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب فرمایا یہ اس میں کمی زیادتی ممکن نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو دائنے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ جنتیوں کے ناموں پہ یہ مبرم حقیقی ہے، یعنی تقدیر کے وہ قسم جس میں تبدیلی ناممکن ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا اس میں تبدیلی اب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور قربان جائے اپنے آقا پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تقدیر مبرم پر بھی سرکار کو مطلع فرمائے، سرکار کو اس کی بھی خبر، اللہ نے اس کا بھی علم نوازا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں تبدیلی اب نہیں ہو سکتی۔ ثم قال للذی فی شمالہ، پھر فرمایا کہ یہ بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے، للذی فی شمالہ ھذا الکتاب من رب العالمین، کہ جو میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہے، فیہ اسماء اہل النار، اس میں تمام دوزخیوں کے نام لکھے ہیں، وہ اسماء آبائہم، اور ان کے باپ داداؤں کے بھی نام ہیں، وقبائلہم، اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، ثم اجمل علی آخرہم فلا یصعد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، اور ان میں اب کمی ان کے قبیلوں کے بھی نام ہیں، ثم اجمل علی آخرہم، اور ان تمام کے ٹوٹل لگا دیے گئے ہیں، یعنی اس طرح جنتیوں کے نام فرمائے کہ تمام کے نام ہیں، ان کے باپ داداؤں کے قبیلے کے، اسی طرح اب جہنمیوں والے بائیں ہاتھ میں جو رجسٹر ہے اس میں تمام دوزخیوں کے نام ہیں، ان کے باپ داداؤں کے، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر تمام کے نام کے بعد سب کا ٹوٹل لگا دیا گیا ہے۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يُصْعَدُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا، اور اس میں اب تبدیلی، کمی و بیشی جو ہے ممکن نہیں ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے تو یہی اب ہو کے رہے گا، یعنی کہ یہ بھی مبرم حقیقی ہے۔ فقال اصحابہ، تو صحابہ کرام نے عرض کیا ففیم العمل یا رسول اللہ، کہ کیا عمل کا، صحابہ نے عرض کیا پھر جو ہم لوگ عمل کرتے ہیں تو یہ کس لیے ہے یا رسول اللہ، ہم لوگ پھر عمل کس لیے کریں جب سارا چیز پہلے ہی متعین ہو چکا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اللہ نے آپ کو اس کا علم بھی دے دیا، تو اب ہم لوگ کے عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس صحابہ نے اپنے طور پر عرض کیا یوں کان امر قد فرغ منہ، اگر اس معاملہ سے فراغت ہو چکی ہے، یعنی جب اللہ اس کے رسول جان چکے ہیں کہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے، تو پھر ہم عمل کس لیے کریں؟ فقال، تو ارشاد فرمایا سرکار نے سدیدو وقاربو فإن صاحب الجنہ،
سیدھے رہو، قرب الہی حاصل کرو۔ فإن صاحب الجنہ، کیونکہ جنتیوں کا خاتمہ، فإن صاحب الجنہ یختم لہ بعمل اہل الجنہ، کہ جنتی کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلَ، اگرچہ پہلے کوئی بھی کام کرے، یعنی سرکار نے فرمایا کہ یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ اللہ اس کے رسول کو پہلے ہی معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، لیکن تم عمل کرو، نیک عمل کرو اور سیدھے راستے پر رہو تاکہ قرب الہی حاصل ہوتا رہے، ٹھیک ہے؟ اور جنتیوں کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوتا ہے، یعنی نیک لوگوں کی جو ٹھکانہ ہے نیک لوگوں کے، تو ان کا جو خاتمہ ہے وہ بھی نیک کاموں پر ہوتا ہے، اگرچہ پہلے کوئی بھی کام وہ کر چکے ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمْلِ أَهْلِ النَّارِ، اور یقیناً دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے کام پر ہوتا ہے۔ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، اگرچہ پہلے کوئی بھی عمل کیا ہو۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُم مِّنَ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، پھر سرکار بدکار حضور نبی پاک علیہ السلام نے دستے مبارک سے اشارہ فرما کر انہیں جھاڑ دیا۔ ثم کہاں گیا؟ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ فنبذہما، کہ اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرما کر انہیں جھاڑ دیے، یعنی جو بھی دونوں ہاتھ میں کتابیں تھی سرکار نے جھاڑا تو وہ کتابیں غائب ہو گئی، وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا فرغ ربکم من العباد فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، ایک ٹولہ جنتی اور دوسرا ٹولہ دوزخی ہے، یعنی اللہ نے پہلے جو ہے ساری چیزیں لکھ دیے ہیں، اب کہ ایک ٹولہ یا تو جنتی ہوگا کوئی یا جہنمی ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو یہ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول کی وسعت علمی کا اور اللہ کے دیے اللہ کے نوازنے سے جو علم کی وسعت کا عالم ہے وہ اظہر من الشمس ہے، جس سے کسی یہ جو ہے حاسد کو ہی جو ہو سکتا ہے انکار ہو سکتا ہے، ورنہ اہل ایمان مومن تو اس حدیث پاک کو پڑھ کے سن کے نہایت خوشی کے عالم میں جھومتے ہیں، ہے نا؟ آئیے اور ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلقه فی ظلمت فألقى علیہم من نورہ فمن اصابہ من ذلك النور اہتدى ومن اخطأه ضل، فلذلك اقول جف القلم علی علم اللہ۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول سرکار ارشاد فرماتے ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمت، کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمائی، فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ، پھر ان پر اپنی شعاع نور ڈالی، فمن اصابہ من ذلک النور اہتدى، جسے اس نور سے کچھ پہنچا وہ ہدایت پا گیا، سبحان اللہ، ومن اخطأہ ضل، اور جو اس سے رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا، فلذلک اقول، اس لیے میں کہتا ہوں جف القلم علی علم اللہ، کہ قلم اللہ کے علم پر سوکھ چکا۔ اچھا دیکھیں، اس حدیث پاک کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی مخلوق اندھیرے میں پیدا کی، یعنی جن و انس کو اللہ نے، یہاں مراد جن اور انسان ہیں،
اس کو اللہ نے اندھیرے میں پیدا فرمائے، نہ کہ فرشتے، ٹھیک ہے. اور یہ جن اور انسان جو ہے یہ دونوں فریق پیدائش کے وقت نفسانی اور شہوانی شہوت کے اندھیروں میں تھے، یہ دونوں مخلوق. پھر اللہ نے کرم فرمایا، فَأَلْقَ عَلَيْهِم مِّن نُّورِهِ، پھر اللہ نے ان پر اپنے شعاع نور ڈالی، یعنی ایمان اور معرفت کی روشنی. تو پھر اس نور کے روشنی سے جو ہے انسان اور جنات نے اپنے آپ کو منور کیا، انسان اور جنات منور ہوئے. تو اس یہ نور اور معرفت کی روشنی معلوم یہ ہوا کہ تاریکی جو ہے یہ ہماری اصل ہے، ہماری اصلیت تاریکی ہے. روشنی یہ رب کا جو ہے فضل ہے، رب کا کرم ہے. یعنی کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ ہماری خود کے سبب، خود کے جو ہے نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، اور خود کے مطلب جو ہے اپنے طور پر اپنے نفسانی خواہشات کو اپنے نفس کے پیروی کرتے ہوئے کرتے ہیں، اور جو نیکی کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے. یعنی کہ مٹی کے ڈھیلے کی طرح ہم لوگ نیچے گرتے ہیں، اور جو ہے اوپر جو ہے یہ ہمیں اللہ کا کرم اٹھاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ نُورٌ اهْتَدَىٰ، کہ جسے اس نور سے کچھ پہنچا وہ ہدایت پا گیا. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے نور ہدایت و نور ایمان جب اپنا بندوں پر چھڑکا تو جسے جس قدر حصہ ملا، جس کے اوپر زیادہ چھینٹا پڑ گیا، زیادہ حصہ ملا، اسے نبوت، اللہ اس کو نبوت کے منصب، نبوت کا منصب مل گیا. کسی کو اس سے کم ملا تو صحابیت کا درجہ مل گیا، کسی کو تھوڑا اس سے اور کم ملا تو وہ ولی ولایت کے درجہ پا گیا. کوئی کسی پہ ہلکا سا چھینٹا پڑا تو وہ مومن و صالح بن گیا، اور جس کو پر چھینٹا نہ پہنچا تو وہ جو ہے کافر و مشرک. وہ جنہوں نے چھینٹا سے جو حصہ نہ پایا تو وہ کافر و مشرک، اور وہ کفر کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں ابھی بھی. پھر فرمایا، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ، اور جو اس سے رہ گیا گمراہ ہو گیا. یعنی جو چھینٹے کو پانے سے رہ گیا تو وہ واقعی اندھیرے میں ہی گمراہیت کے دلدل میں پھنسا رہا. فَلِذَلِكَ أَقُولُ، اس لیے میں کہتا ہوں، یعنی سرکار نے فرمایا اس لیے کہتا ہوں، جَفَّ الْقَلَمُ عَلَىٰ عِلْمِ اللّٰہ، کہ قلم اللہ کے علم پر سوکھ چکا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو ہے فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون دوزخی ہے، کون جنتی ہے، یہ اللہ نے اپنے علم سے جان کے پہلے ہی لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں لیکن یہاں بھی وہ بات یاد رکھے کہ جبر یہاں بھی نہیں ہے. یعنی اللہ نے اختیار دیا ہے سب کو کہ وہ حق کو اور باطل کے دونوں درمیان میں فرق کر سکے، امتیاز کر سکے، اور حق و باطل کے امتیاز کے بعد وہ باطل کو، برائی کو چنتا ہے تو پھر وہ اس کا خود ذمہ دار ہے. چلیں انشاءاللہ پھر بعد میں آگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.